يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ایک ایسی شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں جس نے فن خطابت، فن دعوت، فن ترجمہ، فن تصنیف، تعلیم اور تدریس، ہر میدان میں، دعوتی میدان ہو، رفاہی میدان ہو، تبلیغی میدان ہو، تصنیفی میدان ہو، تعلیمی میدان ہو، ہر میدان میں اپنا لوہا منوایا ہے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم اس شخصیت کو یہاں اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں. میری مراد جامعہ اسلامیہ دریا آباد کے وکیل الجامعہ اور ہم سب کے بہت ہی محبوب خطیب حضرت مولانا ابو حمود عبدالسمیع کلیم اللہ المدنی حفظہ اللہ کو آواز دوں گا وہ آئیں اور ہم تمام کو اپنے خطاب سے مستفید فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، حاضرین گرامی، میری آواز سن رہی ماں اور بہنوں، وقت کافی گزر چکا ہے اور ابھی میرے بعد دو افاضل علماء کرام آپ سے مخاطب ہوں گے، لیکن مجھے حکم ہوا ہے کہ آپ کے سامنے کچھ دیر اس تاخیر کی رات میں شبہ فراشی کروں کہ آپ سے گفتگو کروں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے کچھ سیدھا باتیں کہنے کی توفیق بخشے اور ہم سب کو اس پر عمل کا جذبہ اور موقع دے. سامعین کرام، کسی بھی ادارہ، ملک اور گھر کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے اور اس نظام کو تسلیم کر لینا، مان لینا، اس پر اپنے آپ کو مطمئن پانا، یہی کامیابی کی دلیل ہوا کرتی ہے. اللہ رب العالمین جو کائنات کا خالق ہے، اس نے عورتوں کو خصوصیت کے ساتھ کچھ ایسے احکام سے نوازا جن احکام کی پابندی یقینی طور پر عورتوں کی کامیابی کی ضامن ہوا کرتی ہے. عورتوں کی کامیابی اور اللہ رب العالمین کی زندگی میں بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے فرامین کو تسلیم کر لیں، ان فرامین پر اپنے آپ کو راضی پائیں اور اپنی زندگی میں ان فرامین کو برتتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادت کا اور اللہ رب العالمین کی بندگی کا عنصر غالب کرنے کی کوشش کریں. میرے ماں اور بہنوں، میں خصوصیت کے ساتھ آپ سے کلام کرنا چاہتا ہوں، گفتگو کرنا چاہتا ہوں. آج پوری دنیا میں مسلم خواتین کے بارے میں جو اعتراضات عائد کیے جاتے ہیں، ان میں ایک اعتراض مسلمان عورت کے حجاب کے تعلق سے ہے. آپ نے ابھی چند ماہ یا چند سال پہلے کرناٹک اسٹیٹ میں کالج میں تعلیم حاصل کرنے والی مسلم بچیوں کا نقاب پہن کر کالج میں داخل ہونا، اس پر پابندی عائد کر دی گئی. اور پھر آپ نے کورٹ کے حوالے سے بات سنا ہوگا کہ ابھی تک مسلم بچیوں کی آزادی اپنے مذہب اسلام کے مطابق عمل کرنے کی ان کو آزادی نہیں دی گئی، جبکہ آج کی دنیا اس بات کو باور کرانا چاہتی ہے کہ ہر انسان کو اس کی آزادی کے مطابق عمل کرنے کا اختیار ہے. اور اگر آپ عالمی طور پر دیکھیں تو غالباً فرانس دنیا کا واحد ملک ہے جس ملک میں حجاب کے خلاف آئے دن زہر افشانی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے.
کبھی کالج میں مسلم لڑکیوں کا داخلہ حجاب اور برقع کے ساتھ ممنوع قرار پاتا ہے، تو کبھی اس ملک کی شہروں کی گلیوں میں یا راستوں میں اگر کوئی خاتون حجاب پہن کر نکلتی ہے تو اس کا تمسخر اور مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ایسے حالات میں آپ نے سنا ہوگا کہ اسی سوسائٹی کی بہت ساری غیر مسلم لڑکیاں جنہوں نے اپنی مسلم ساتھی بہنوں کے سلسلے میں تائید کرتے ہوئے مظاہرہ کیا تھا اور اپنے سروں پر حجاب ڈال کر کالج میں حاضر ہونے کی کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ جب انہیں اس بات کی اجازت نہ دی گئی تو ان لوگوں نے اپنی مسلم بہنوں کی تائید میں اپنے سر کے بال کو تراش کیا تھا۔ آپ نے اس بات کو یقینی طور پہ سنا ہوگا۔ میں یہ بات آپ کے سامنے صرف اس لیے پیدا کرنا پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی دنیا اس بات کو برما طور پہ کہتی ہے کہ ہر انسان کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا حق ہے، یہاں تک کہ اس نے مبالغہ کیا گیا کہ اگر کوئی لڑکی اپنی مرضی کے مطابق کسی سے ناجائز اور غلط تعلقات قائم کرنا چاہتی ہو بغیر کسی پریس اور دباؤ کے تو اسے کھلی اختیار دیا جائے گا اور کسی کو ان کی آزادی میں انٹرفیئر کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ ایسی سوسائٹی جو تمام انسانوں کے بارے میں اعلان کرتی ہو کہ ہر انسان اپنے مزاج کے مطابق اپنے ذوق کے مطابق اپنی زندگی اپنی پرسنل زندگی گزارنے کا حق رکھتا ہے یا رکھتی ہے، اگر اس سوسائٹی میں برقع اور حجاب کے بارے میں تمسخر کیا جائے، مذاق اڑایا جائے، پابندیاں عائد کی جائے اور اسلامی تشخص سے مسلم خاتون کو محروم رکھا جائے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ دنیا آزادی کے نام پر مسلمانوں کی آزادی کو ضبط کرنا چاہتی ہے اور الزام مسلمانوں پہ دیتی ہے کہ مسلم قوم مسلم کمیونٹی عورتوں کو پردے کا حکم دے کر عورتوں کو گھروں کے اندر محصور کرنا چاہتی ہے اور عورتوں کی آزادی کو ضبط کرنا چاہتی ہے۔ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، میں آپ کے سامنے بڑے اعتماد کے ساتھ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے احکام کی پابندی دراصل انسانوں کی آزادی ہے اور انسانوں کے حقوق کا مطلب ہوا کہ انسان اپنے خالق کے اوامر کی بجاوری کے ذریعے اپنے حقوق کو اپنی زندگی میں برتنے کی کوشش کرے۔ خلاصے کے طور پر اسلامی حجاب آزادی ہے، اسلامی حجاب فضیلت ہے، اسلامی حجاب ترقی ہے، اسلامی حجاب عبادت ہے، کیونکہ عبادت کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے حکم کو ماننے کو۔ اور اس کے برعکس اگر میں آپ کے سامنے بات کہوں، بے پردگی ذلت ہے، بے پردگی شیطانی عمل ہے، بے پردگی مغربی دنیا کی دعوت ہے۔ بے پردگی کے ذریعے انسان اپنی شرافت کو کھو دیتا ہے، عورتیں دوسرے انسانوں کے لیے لقمہ تر بن جاتی ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ آج دنیا میں ایک بڑی تعداد عورتوں کی جو بے پردگی کے ساتھ زندگی بسر کرتی ہے ایسے مردوں کا اعلی کار بن جایا کرتی ہے جن مردوں کا اعلی کار بن جانے کے بعد اسے بسا اوقات اپنی زندگی سے ہاتھ دھو لینا پڑتا ہے اور بسا اوقات یہ درندہ صفت انسان ان عورتوں کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرنے کے بعد ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور پھر ان سے جدائی کی راہ اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ تمام باتیں آج دنیا میں میڈیا کے حوالے سے اخبارات کے حوالے سے آپ بارہا سنتے اور پڑھتے چلے آئے ہیں۔ میں اس تفصیل کو آپ کے سامنے نہیں پیش کرنا چاہتا ہوں، میں صرف آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ یہ بات رکھنا چاہوں گا کہ حجاب یا پردہ اس کی اسلامی شریعت میں تعریف کیا ہے۔ حجاب عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی منع کر دینا، روک دینا، باؤنڈیشن میں ڈال دینا ہوتا ہے۔ اور اگر اسلامی شریعت کے دلائل کی روح سے حجاب کی تعریف آپ جاننا چاہتے ہوں تو حجاب کی تعریف ماہرین نے کچھ اس طرح کی ہے، ہوا حجب المرأة المسلمة غیر القواعد عن الرجل الذي ليس بمحرم لها، کسی مسلمان عورت کا جو عورت بڑھاپے کی عمر میں داخل نہ ہوئی ہو، جو عورت نکاح سے مایوس نہ ہوئی ہو، جس عورت کے اندر سیکس پایا جاتا ہو، ایسی عورت اجنبی مردوں سے اپنے آپ کو آڑ میں رکھے، اپنے آپ کو پردے میں رکھے۔ اور اگر پردے کے درجات کی بات کی جائے تو میں آپ کے سامنے
یہ بات پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اسلام نے پردے کے درجات کو بیان کرتے ہوئے پہلا درجہ یہ مقرر کیا کہ جب کوئی اجنبی مرد کسی گھر میں آواز دے کسی ضرورت کے تحت تو اللہ رب العالمین نے عورتوں کو اس بات کا حکم دیا کہ دیوار کے آڑ سے دروازوں کی اوٹ سے اس مرد کی آواز کا اس کے سوال کا جواب دیا جائے. یعنی پردے کا پہلا درجہ یہ ہوا کہ دیوار کے آڑ سے دروازوں کی آڑ سے کسی انسان کی آواز کا اس کے سوال کا جواب دیا جائے, اس کے ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے. اور اگر دوسرے درجے کی بات کی جائے تو دوسرا درجہ برقع پہن کر یا حجاب پہن کر یا چادر اوڑھ کر, ایسی چادر جو زینت کی نہ ہو, ایسا لباس جو زینت کا لباس نہ ہو, ایسا برقع جو زرق برق نہ ہو بلکہ سادہ برقع ہو, ڈھیلا ڈھالا برقع ہو, ایسا برقع نہ ہو جو اپنی زینت کے ذریعے دیکھنے والے مردوں کی للچائی نگاہیں یاد کی جانب مائل کر دے. اسے اسلام میں حجاب کا نام دیا گیا اور یہی پردے کا دوسرا درجہ ہے. بہر صورت پردے کا تیسرا درجہ جسے قرآنی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے مفہوم ہوتا ہے وہ درجہ آواز کا پردہ ہے. ایسی آواز جو شیرینی ہو, ایسا لہجہ جس میں لچک پائی جاتی ہو. عورتوں کو خاص طور پر ایسے لہجے میں بات کرنے سے منع کر دیا گیا. جب اجنبی مردوں سے ہم کلام ہونے کا موقع ملے تو لچکدار آواز میں, شیریں لہجے میں, نازک ادا کے ساتھ مردوں سے گفتگو کرنا اسلام میں حرام ٹھہرا دیا گیا. ابھی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے دلائل کی روح سے ان باتوں کو پیش کروں گا. آئیے میں آپ کو براہ راست چند دلائل سے جوڑوں جن دلائل کی روح سے آپ کو پتا چلے گا کہ مغربی دنیا یا ہمارے دور کے انسان اسلامی حجاب پر جو اعتراض کرتے ہیں, جو الزام عائد کرتے ہیں, اس الزام اور اعتراض میں حقیقت کتنی ہے. اس بات کو ذرا آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے. کیا حقیقی طور پر اسلام نے عورتوں کو گھر سے نکلنے کی پابندی عائد کر دی اور اس کا گھر سے نکلنا حرام قرار دیا گیا؟ اگر اس سوال کا جواب آپ لینا چاہتے ہیں تو میں آپ کو دلائل کی روشنی میں جواب دینا چاہوں گا کہ اسلام نے عورتوں کو قطعی طور پر گھروں سے باہر نکلنے سے منع نہیں کیا, بلکہ عورتوں کو گھروں سے نکلنے کے سلسلے میں اسلام نے ضابطہ متعین کیا ہے. اسلام نے نظام دیا ہے. اسلام نے کچھ شروط عائد کیے ہیں جن شروط کی پابندی کرتے ہوئے ہمارے گھروں کی خواتین اپنے گھروں سے باہر نکل سکتی ہیں. لیکن یاد رکھو میری ماں اور بہنوں, گھروں سے باہر نکلنے کے لیے قرآن و سنت میں جو قواعد بیان کیے گئے ہیں ان قواعد کا مفاد یہ ہے. نمبر 1, عورت اگر اپنے گھر سے باہر نکلنا چاہتی ہو تو عورت کی اپنی ذاتی ضرورت کے لیے ہو. نمبر 2, عورت اگر اپنے گھر سے باہر نکلنے کا ارادہ اور عزم رکھتی ہو تو محرم کے ساتھ وہ اپنے گھر سے باہر نکلے. نمبر 3, اگر عورت اپنے گھر سے باہر نکلنے کا ارادہ رکھتی ہو تو اس کے لیے ضروری ہے اگر شادی شدہ ہو تو شوہر کی اجازت کے بعد, اور اگر غیر شادی شدہ بالغ لڑکی یا جوان عورت ہو تو اپنے گارجن کی اجازت کے بعد اپنے گھر سے باہر نکلنے کی کوشش کرے. نمبر 4, اگر عورت گھر سے باہر نکلنے کا ارادہ رکھتی ہو تو اس عورت کے بارے میں اسلام نے صاف طور پہ اس بات کا اعلان کر دیا کہ کسی بھی عورت کو اپنے گھر سے باہر نکلنے کے لیے جو پابندی عائد کی گئی ہے وہ پابندی صاف طور پہ اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ خوشبو سے معطر ہونے کے بعد, میک اپ سے لیس ہونے کے بعد یا اپنے جسم کو مہک اور عطر سے دبیز کرنے کے بعد اپنے گھر سے کوئی عورت نہیں نکل سکتی. اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلی حدیث جو صحیح ابن خزیمہ میں ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جب مسجدوں میں آ کر نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی, ایسے موقع پر عورت کے بارے میں یہ حکم صادر ہوا, ایما امرات اصابت بخورا فلا تشہد معنا العشاء الاخرہ. جو عورت بھی خوشبو استعمال کر چکی ہو ایسی عورت قطعی طور پر ہمارے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنے نہیں آ سکتی. آپ ذرا غور کیجئے, اسی بات کو آپ بلال رضی اللہ عنہ کے واقعے میں سماعت کیجئے. جب وہ مسجد سے باہر نکل کر جا رہے تھے اپنے گھر کو اور راستے میں ایک باندی سے ملاقات ہوتی ہے جس کے جسم سے خوشبو پھوٹتی تھی,
بلال نے سوال کیا این تریدین یا امۃ الجبار، اے جبار کی باندھی تم کہاں جانے کا ارادہ رکھتی ہو؟ اس باندھی نے جواب دیا تھا ارید المسجد، میرا ارادہ مسجد جانے کا ہے۔ پھر سوال کرتے ہیں الہذا تطیبتی، کیا تو نے مسجد جانے کے لیے خوشبو استعمال کر رکھا ہے؟ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جو عورت خوشبو لگا کر اللہ کے گھر میں عبادت کے لیے آنا چاہتی ہو، ایسی عورت کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ اپنے گھر لوٹ جائے، اور گھر لوٹ جانے کے بعد غسل جنابت کی طرح غسل کرے تاکہ اپنے جسم سے خوشبو کو زائل کر لے اور مہک کو مٹا دے۔ اسلامی بھائیوں، یہ دو دلیل نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ واضح دلیل، ذرا آپ کان کے پردے کو چاک کر کے سننے کی کوشش کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ایما امرات استعطرت ومرت برجال لیجدوا ریحها فہی زانیہ، جو عورت بھی خوشبو سے معطر ہونے کے بعد اجنبی مردوں سے اس کا گزر ہو، جن اجنبی مردوں کو اس کی خوشبو ملے، ایسی عورت یقینی طور پر زنا کی دعوت دینے والی عورت ہے۔ ان تینوں احادیث کو پیش کرنے سے میں بات ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ عورتوں کو گھروں سے باہر نکلنے کی اجازت دی گئی، لیکن خوشبو سے معطر ہونے کے بعد، میک اپ استعمال کرنے کے بعد وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے گی، کیونکہ اس کی زینت، اس کا عمدہ لباس اور اس کی بہتر زندگی اس کے اہل خانہ کے دلوں میں افراط اور مسرت داخل کرنے کا سامان بنے۔ ایسا نہ ہو کہ بیوی ہونے کی حیثیت سے جب گھر سے عورت باہر نکلے تو اجنبی مردوں کو اس کی زینت سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملے۔ نہیں، اپنے شوہر کے لیے وہ اپنی زینت کو استعمال کرے۔ اگر وہ بیٹی ہے تو قطعی طور پر اپنے باپ کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے فرحت اور مسرت کا سامان پیدا کرنے کی کوشش کرے، لیکن اگر یہی بچی اجنبی مردوں کے لیے فرحت کا سامان مہیا کرنے والی عورت بن جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی باغی عورت قرار دی جائے گی۔ اسی لیے اسلام نے بنیادی طور پر قرآنی آیت میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو اعلان کر دیا کہ جو عمر دراز عورتیں ہیں، جنہیں نکاح کی خواہش نہیں، جنہیں شوہروں کی ضرورت نہیں، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خير لهن، ایسی بوڑھی عورتیں جنہیں نکاح کی امید نہیں، اگر وہ زبردست برقع کا اہتمام نہیں کرتی تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ ہاں، اگر وہ اپنے بڑھاپے میں بھی پردے کا زبردست اہتمام کریں، برقع استعمال کریں تو ان کی عفت اور پاک بازی کا زیادہ سامان اس میں فراہم ہوگا۔ آپ ذرا غور کرو میرے ماں اور بہنوں، میرے اسلامی بھائیوں، آپ ذرا غور کرو، اگر بوڑھی عورتوں کے بارے میں قرآن نے دو نظریات پیش کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کر دیا کہ بوڑھی عورتیں بھی اگر عفت اور پاک بازی کا سامان مہیا کرتے ہوئے پردے کا اہتمام کریں تو ان کے حق میں یہ بات بہتر ہے۔ اب نوجوان بچیوں کے بارے میں اور عورتوں کے بارے میں کیا تصور ہونا چاہیے، اس بات کو آپ ذرا سوچو سنجیدہ ہو کر۔ آؤ ذرا میں بتاؤں کہ عورتوں کو اسلام نے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دی، لیکن اس اجازت کے بارے میں نبی نے اعلان کر دیا انہو قد اذن لکن ان تخرجن لحوائجکن، تمہیں اس بات کی اجازت دی گئی کہ اپنے ضرورت کے تحت اپنے گھروں سے نکلو، اور صرف عام عورتوں کو نہیں بلکہ وہ عورت جسے طلاق دے دی گئی ہو، جو اپنی عدت میں ہو، اگر ضرورت کے مطابق وہ اپنے گھر سے نکلنا چاہتی ہو تو اسے بھی روکنے کا حق نہیں دیا گیا۔ ہاں، وہ عورت جو اپنی عدت کے ایام میں ہے، شوہر کے مر جانے کی بنیاد پر اگر ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلتی ہے اپنے محرم کے ساتھ تو پھر اسے اپنے گھر واپس آنا ہوگا شب گزارنے کے لیے، رات گزارنے کے لیے۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے جابر بن عبداللہ کی حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں جو صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں طلقت خالتی، میری خالہ کا طلاق ہو گیا، اور طلاق واقع ہونے کے بعد جب میری خالہ نے اپنے کھجور کے باغ میں کھجور توڑنے کے لیے جانے کا ارادہ کیا تو بعض مردوں نے میری خالہ کو منع کر دیا۔ میری خالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں، آپ سے سوال کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ غور کرو عورتوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بلا
فجدی نخلکی، یقینی طور پر جاؤ تم اپنے باغ میں کھجور توڑو، آسان تصدقی و تفعلی معروفہ، ممکن ہے کہ تم صدقہ کرو یا بھلائی کا کام انجام دو۔ لہذا میری بہنوں، اسلام نے آپ کو گھروں سے نکلنے کی اجازت دی، لیکن یہ اجازت مشروط قرار دیتے ہوئے اسلامی نظام اور قواعد کے مطابق آپ کو گھروں سے نکلنے کی اجازت دی گئی۔ آپ ذرا غور کرو، اگر عدت گزارنے والی عورت اپنے گھر سے باہر جا کر اپنی ضرورت کی تکمیل کرے گی شرعی قواعد کی روشنی میں، تو جو عورتیں عدت میں نہیں ہیں ان کا اپنے گھروں سے باہر جانا بدرجہ اولا جائز ٹھہرا۔ آئیے ذرا میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ گھر سے باہر نکلنے کی بات کرتی ہو تو گھر سے باہر نکلنے کے لیے بہت سارے مواقع ہیں، بہت سارے درجات ہیں۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ عورت اپنے گھر سے باہر نکلے عیدین کی نماز کی ادائیگی کے لیے۔ عیدین کی نماز کی ادائیگی کے لیے تمام عورتوں کا گھروں سے باہر نکل کر عیدگاہ جانا واجب فرض قرار دیا گیا۔ اتنی سخت تاکید کی گئی کہ وہ عورتیں جو اپنے حیض کے ایام میں ہیں، وہ عورتیں جو نفاس کے ایام سے گزر رہی ہیں، جن پر عید کی نماز معاف ہے، ایسی عورتیں بھی عیدگاہ جائیں گی۔ اور وہ عورتیں جو اپنے پردے کا شدید اہتمام کرنے کے نتیجے میں اپنے گھروں میں رہتی ہیں، جن کے پاس چادر اور برقع نہیں ہے، ایسی عورتوں کے بارے میں جب ام عطیہ نے سوال کیا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کیا خیال ہے ایسی عورت کے بارے میں جس کے پاس کشادہ چادر نہ ہو؟ تو نبی نے جواب دیا تھا، لِتُلْبِسَهَا أُخْتُهَا فِي جِلْبَابِهَا، اس کی بہن کو چاہیے کہ اپنے کشادہ چادر میں اسے اڑا کر عیدگاہ لے جائے۔ آپ ذرا ان دلائل پہ غور کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام نے عورتوں کا گھروں سے باہر نکل کر عیدگاہ جانا واجب اور فرض قرار دیا، اور اس کے فوائد کو بیان کرتے ہوئے کہا تاکہ وہ امام کا خطبہ سنیں، مسلمانوں کی دعا میں شریک رہیں اور تکبیر کے کلمات کو بلند کرتے ہوئے مسلمانوں کی اجتماعیت کا ثبوت دیں۔ آج ہم نے جائز طریقے پر مسلمانوں کی اجتماعیت کا ثبوت دینا چھوڑ دیا، نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری عورتیں عیدگاہ سے محروم کر دی گئیں۔ لیکن عیدگاہ سے محروم کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ مزارات پہ عورتوں نے ازدحام کیا، قبروں پر منت اور تمازت کے لیے، نظر و نیاز کے لیے، چڑھاوے کے لیے اور اپنی امداد و فریاد کے لیے ہمارے گھروں کی خواتین قبروں پر جاتی ہیں، اور ایسی قبر جن کے بارے میں ہمیں اس بات کا پتہ نہیں کہ وہ کسی انسان کی قبر ہے یا محض مٹی بلند کرنے کے بعد اسے قبر کی شکل دے دی گئی ہے۔ ذرا سوچو میرے بھائیوں، اہل حدیثوں کے بعد اہل حدیثوں کے بارے میں یہ بات سننے میں آتی ہے کہ ان کے گھروں کی خواتین بھی بعض مزاروں کا رخ کرتی ہیں۔ میں بات صرف یوں ہی نہیں کہتا بلکہ اپنے پڑوس میں دیکھتا ہوں، ایک بابا ہے جو انتہائی جاہل، نماز اور روزے سے دور، قرآن کی تلاوت کرتے اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ ایسے انسان کے پاس بھی بعض اہل حدیث علاقوں کی عورتیں ان اپنی مردوں یا اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ آتی ہیں، وہاں شرک کرتے ہیں کھلا کھلا۔ میں کہنا چاہتا تھا کہ اسلام نے عورتوں کو گھروں سے نکلنے کی اجازت دی، کہیں پر اس کو فرض قرار دیا گیا اور کہیں جائز قرار دیا گیا، یعنی عورت کا اپنے گھر سے باہر نکل کر مساجد میں جانا، نماز کی ادائیگی کا اگر اہتمام ان کی جگہیں خاص ہوں تو جائز قرار دیا گیا، واجب نہیں قرار دیا گیا۔ بلکہ ام عطیہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں آپ کی مسجد میں آپ کے ساتھ آ کر نماز ادا کروں، تو ذرا غور کرو میرے بہنوں اور میرے بھائیو، آپ بھی غور کرو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھنا ایک خاتون چاہتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیا تلقین کرتے ہیں؟ آپ نے کہا مجھے یہ بات معلوم ہے تم میری مسجد میں میری اقتداء میں نماز پڑھنا چاہتی ہو، لیکن یاد رکھو تمہارا اپنے پڑوس کی مسجد میں نماز پڑھنا میری مسجد میں آنے سے بہتر ہے، تمہارا اپنے گھر کے اندر نماز پڑھنا تمہارے پڑوس کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ لیکن ان دونوں درجات سے بلند درجہ اسلام نے متعین کرتے ہوئے کہا کہ عورت کا اپنے گھر کے تاریک حصے میں، دوسرے لفظوں میں اس کے بیڈ روم میں نماز پڑھنا اس کے گھر کے صحن اور برآمدے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ یہ اسلام نے طریقہ بیان کیا، اور جن دنوں خواتین اسلام مساجد میں آ کر نماز ادا کیا
کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں ابو ہریرہ کی حدیث کے مطابق اعلان کر دیا گیا خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها، مردوں کی سب سے بہترین وہ سب مانی جائے گی جو اگلی صف ہو، اور عورتوں کی سب سے بہترین وہ سب مانی جائے گی جو پچھلی صف ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورتوں کی پیچھے کی صفیں مردوں کی صفوں سے دور ہونے کے نتیجے میں زیادہ محفوظ مانی جائیں گی۔ یہ اسلام کا نظام ہے، اس نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بات یہ بھی تھی کہ عورتیں جب مردوں کے ساتھ نماز میں شریک ہوا کرتی تھیں تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام سے فراغت حاصل کر لیتے تو مرد حضرات اپنی جگہوں پر بیٹھے رہتے یہاں تک کہ عورتیں اپنے گھروں کو واپس چلی جائیں، پھر مرد حضرات واپس ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، لیکن سنن ابو داؤد کی حدیث کے مطابق اتفاقیہ طور پر ایک بار ایسا ہوا کہ عورتیں مسجد سے باہر نکلیں، راستوں میں کھڑی ہو کر گفتگو کرنے لگی، مردوں کا عورتوں سے اختلاط کا سامنا ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو محسوس کیا، جلدی سے آپ عورتوں کی صف کی جانب گئے اور عورتوں کی جماعت کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا یا معاشر النساء استاخرنا فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطرق، عورتوں کی جماعت راستوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر گفتگو کرنا اس کا تمہیں حق نہیں ہے۔ اگر تمہارا گزر راستوں سے ہو تو راستوں کے کنارے سے جانے کی کوشش کرو، راستوں کے بیچ میں چلنے کی کوشش مت کرنا۔ کتنے پاکیزہ نفوس تھے، کتنی شریف عورتیں تھیں، کتنے بلند اخلاق کے حامل و خواتین تھیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو سنا۔ اس کے بعد ام عطیہ کہتی ہیں جب بھی ہمارا گھروں سے نکلنے کا اتفاق ہوتا تھا تو ہم لوگ دیوار سے قریب ہو کر دیوار سے چپک کر چلتی تھیں، یہاں تک کہ ہماری چادریں دیوار کے نشیب و فراز میں اٹک جایا کرتی تھیں۔ میرے ماں اور بہنوں، آج کی خواتین کے بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا کہ اسلام نے اگر عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دی تو کیا اس بات کی اجازت مہیا کر دی گئی کہ وہ بازاروں میں جائے، شاپنگ سینٹروں میں جائے، آزادانہ طور پر ہاسٹلوں میں جا کر زندگی بسر کرے؟ کیا ہماری بچیاں اعلیٰ تعلیم کے نام پر یونیورسٹی اور اس کے ہاسٹلوں میں رہ کر زندگی بسر کریں؟ کیا ہماری عورتیں تجارت اور بزنس کے نام پر جا کر ایسی جگہوں پہ قیام پذیر ہوں جہاں ان کا کوئی محرم شخص نہ ہو؟ کیا اسلامی شریعت یا ہمارا اخلاق یا مغربی تہذیب جو انصاف پسند لوگوں پر مبنی اور مشتمل ہے کیا اس بات کی اجازت دے گی کہ ایسی عورت جو بلوغت میں قدم رکھ چکی ہو اپنے اہل خانہ سے دور اپنے فرینڈز بوائز کے ساتھ زندگی بسر کرے؟ جواب ہوگا ہرگز نہیں، کیونکہ اسلامی تعلیمات میں اس بات کو بیان کیا گیا بہت واضح طور پر۔ اور اگر آپ اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ مغربی مفکرین کے اقوال پر نظر رکھیے تو آپ کو پتا چلے گا۔ ایک لیڈی جسے جان لیوی کا نام دیا گیا، اس نے بیان دیا، کہا میں مغربی معاشرے میں زندگی بسر کرنے والی خواتین کو نصیحت کرتی ہوں کہ اپنے ماضی کی جانب پلٹ آؤ، باز آ جاؤ بے حیائی سے، پردے کا اہتمام کرو۔ ہم نے مغربی معاشرے کو انتہائی گھناؤنی شکل میں دیکھا ہے۔ یہ بات کون بیان کرتا ہے؟ یہ بات مغرب میں زندگی بسر کرنے والی خاتون بیان کرتی ہے جس نے بے پردگی کا مظاہرہ کرنے کے بعد اپنی سوسائٹی کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ ہماری سوسائٹی آوارہ پن، ننگے پن کی ایک بری مثال بن چکی ہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں، میں نے اس بات کو لکھا اپنی کتاب میں عودہ بالحجاب کے مؤلف کے حوالے سے کہ امریکہ میں ایک دور ایسا گزرا جب امریکی بچی امریکی خاتون اپنے گھر سے باہر نکلنے کے لیے، سفر طے کرنے کے لیے جہاں اپنے پرس اور بیگ میں اپنی ضروریات کا سامان رکھتی تھی وہیں اپنی حفاظت کے لیے اسلحے بھی رکھا کرتی تھی۔ یہ بات جان کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ جو لوگ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام عورتوں کو پردے میں رکھنے کا اس لیے حکم دیتا ہے کہ عورتوں پر مسلمانوں کو یقین نہیں، عورتوں کے بارے میں مسلمانوں کو شک و شبہ ہے۔ میری ماں اور بہنوں، آپ کے بارے میں شک و شبہات کا معاملہ نہیں، آپ کے بارے میں برائی میں واقع ہو جانے کا
کا اندیشہ نہیں، بلکہ آپ کی شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم کو تسلیم کرتے ہوئے جب بھی اپنے گھر سے باہر نکلنے کا عزم اور ارادہ رکھو تو اللہ رب العالمین کے حکم کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے گھر سے باہر نکلو۔ میرے بھائیوں، غالباً میں نے تفصیلی گفتگو کی اور بہت ساری باتیں جو میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا تھا اسے میں دور رہا، لیکن اختصار کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا کہ اسلام نے مرد و زن کے اختلاط کو حرام قرار دیتے ہوئے بے پردگی کو حرام قرار دیا۔ اختلاط کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ اختلاط کی ایک شکل یہ ہے کہ کوئی عورت اجنبی مرد کے ساتھ محوی گفتگو ہو اور اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ ہمارے گھروں کی بعض عورتیں دوسرے گھروں میں جا کر کام انجام دینے کی کوشش کریں اور پردے کا کوئی انتظام نہ ہو، یعنی اجنبی مرد اور اجنبی عورتیں دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو، اور ہمارے گھر کے بعد مرد حضرات کسی ایسے گھر میں جا کر کام کرنے کی کوشش کریں جہاں پر پردے کا انتظام نہ ہو، تو یہ ساری کی ساری اختلاط کی شکلیں اسلام انہیں حرام قرار دیتا ہے۔ ذرا آپ غور کرو، اگر مساجد کے اندر خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے مرد و زن کے اختلاط کو اسلام نے حرام قرار دیا، تو پھر ہمارے دور میں آفس میں کام کرنے کے نام پر، دکان میں کام کرنے کے نام پر، بزنس اور ترقی کے نام پر، تعلیم اور تہذیب کے نام پر، کلچر اور ثقافت کے نام پر، شادیوں میں شرکت کے نام پر، اور نہ جانے ہمارے معاشرے میں کیا کیا نام دیا جاتا ہے، ان میں ایک برا بدترین نام یہ ہے کہ امتحان کے نام پر بچیوں کو دوستوں کے گھروں میں رہنے کی اجازت دی جائے جہاں کوئی محرم انسان نہ ہو۔ تف ہے ایسی دولت پر، افسوس ہے ایسے ذہن و دماغ پر جو لوگ اپنا وقت، اپنا پیسہ اور اپنا سرمایہ اپنے بچیوں کے لیے، عورتوں کے لیے خرچ نہیں کرتے اور آزادانہ طور پر اجنبی مردوں کے ساتھ بامبے، دلی اور دوسرے شہروں میں بھیجنے کی جرات کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں انہی کلمات میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو حق بات کہنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ شیخ بہت ہی بہترین انداز میں پردے کے موضوع پر خطاب فرما رہے تھے، جس کے بارے میں اکبر نے کہا تھا بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگے کہ عقل پہ مردوں پہ پڑ گیا۔ عورتوں سے زیادہ یہ گارجن کی ذمہ داری ہے اور یہ گارجن کی لاپرواہی ہے جو سماج اور معاشرہ جس انارکی اور اباحیت کی طرف جا رہا ہے، اس پر ہمیں بہت ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کی ضرورت ہے۔